خواتین و حضرات، آپ کو یقیناً یہ جو ڈاکیومنٹری ہے پسند آئی ہوگی، اور جس طرح سے ڈاکٹر ریحان صاحب نے بتایا تھا کہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کے ساتھ ریکارڈ کیا جائے اور شوٹ کیا جائے۔ انسان کی کہانی کی یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی ابتدائیہ ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کتاب کے اندر ایک ہوتا ہے پریفیس ہوتا ہے اس کتاب کا، تو یہ پریفیس ہے، اصل میں کہانی اب یہ سٹارٹ ہوگی، اور انشاءاللہ یہ کئی اقساط پر، جو مجھے معلوم ہے تقریباً 30 اقساط پر یہ مشتمل ہوگی۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس لیول اور جس سٹینڈرڈ کی ڈاکیومنٹری بنانے کا ذمہ داری اٹھائی ہے ڈاکٹر صاحب نے اور ادارہ انظار نے، تو اس میں ڈیفینیٹلی ریسورسز بھی انوالو ہوں گی، ریسورسز کی ریکوائرمنٹ بھی ہوگی۔ اور جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی نصرت کرو، جبکہ برائی اور بے حیائی کی جو کام ہے، گناہ کے جو کام ہے، اس میں مدد نہ کرو۔ تو میں آپ لوگوں سے اور آپ جیسے باقی حضرات سے اور آپ کے ذریعے سے جن جن تک آپ یہ پیغام پہنچا سکتے ہوں، میں آپ کو یہ دعوت دوں گا اور یہ درخواست کروں گا کہ اس کے اندر آپ جتنا کچھ بھی آپ کے ممکن ہو آپ کے لیے اس میں تعاون کیجیے گا، اور یہ سمجھ کر تعاون کیجیے گا کہ یہ قرآن کا پیغام ہے جو ہمیں پوری دنیا تک اس ڈاکیومنٹری کے ذریعے سے پہنچانا ہے کہ قرآن جو ہے وہ انسان کیسا انسان چاہتا ہے۔ آخر میں اختتامی کلمات کے لیے میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اختتامی کلمات ادا کریں۔ 2-3 گزارشات میں چاہوں گا کہ ڈاکیومنٹری کے آغاز سے پہلے میں کر دوں، پھر ہمارے بھائی ڈاکٹر زبیر صاحب اناؤنسمنٹ بھی کر دیں گے۔ یہ تعارفی نوعیت کی چیزیں ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ اس ڈاکیومنٹری میں جو پروڈکشن کوالٹی ہم نے مینٹین کرنے کے لیے اہتمام کیا ہے کہ ہائیسٹ لیول کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ مینٹین کیا جائے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ K2 کو بھی شوٹ کیا گیا ہے۔ K2 تک پہنچنے کا راستہ، اس کے بیس کم تک پہنچنے کا راستہ، یہ 8 دن کا پیدل کا ٹریک ہے۔ اس میں راکا پوشی کے پہاڑ کو بھی شوٹ کیا گیا ہے جس تک 2 دن لگتے ہیں صرف اس کے بیس کیمپ تک جانے کے لیے۔ اس طریقے سے شاہی قلعہ لاہور کا لینڈ مارک ہے بڑا، بادشاہی مسجد ہے، جنا لائبریری ہے، یہ سب لینڈ مارک ہیں۔ اس لیے کہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل لیول کا ہو، اس کی کوالٹی ہائیسٹ لیول کی ہو۔ تو میں نے شروع میں ہی آپ کو ان چیزوں کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ کسی بھی پروڈکشن کے اندر ان چیزوں کا موجود ہونا اصل میں اس کو آخری درجے میں ٹیکنیکلی، اور جو لوگ اس فیلڈ کی سمجھ رکھتے ہیں اس کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں۔ باقی یہ کہ اب آپ دیکھیں گے تو بہتر فیصلہ کر سکیں گے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے توجہ سے میری بات سنی۔ بچپن میں ایک کہانی ہم سب نے سنی ہوگی، یقیناً سنی ہوگی، کچھوے اور خرگوش کی۔ کچھوا بہت آہستہ چلتا ہے، خرگوش ہم جانتے ہیں بہت تیز رفتار ہے۔ خرگوش اس زوم میں کہ وہ تیز رفتار ہے سو جاتا ہے، اور کچھوا مستقل مزاجی سے چلتا رہتا ہے اور ریس جاتا ہے۔ یہ جو حق اور باطل کا معاملہ ہے، لوگوں میں اپنے اسپریڈ کے لحاظ سے، پھیلاؤ کے لحاظ سے، پینیٹریشن کے لحاظ سے ایسا ہی ہے کہ اس میں حق کچھوے کی رفتار سے آگے بڑھتا ہے، نیچرلی اس کی رفتار یہی ہوتی ہے، اور باطل اور شر اور برائی یہ خرگوش کی طرح پینیٹریٹ کرتے ہیں اور پھیلتے ہیں۔ اچھا، دونوں کمپٹیشن میں بھی ہیں، مقابلہ بھی ہے، لیکن سانحہ یہ ہے کہ اس کہانی میں کچھوا سو رہا ہے، خرگوش جاگ رہا ہے۔ یہی اس دنیا میں شر کے فروغ کا سبب ہے۔ 2.25 ارب مسلمان موجود ہیں، لیکن حق کے معاملے میں، اسے پھیلانے کے معاملے میں، قرآن مجید کے معاملے میں وہ اطمینان کے ساتھ سو رہے ہیں۔ اور خاص طور پر جب معاملہ ہو ماس میڈیا کو یوز کرنے کا تو ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی اور دنیا سے استعمال کرتی ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ ایتھیزم اس دنیا میں، جس کی کوئی اصل نہیں، کوئی اساس نہیں، کوئی بنیاد نہیں، غالب ہو چکا ہے۔ خدا
حقیقت یہ ہے کہ irrelevant ہو چکا ہے. جدید دنیا میں خدا نان ایگزسٹنگ ہو چکا ہے. خدا لوگوں کے لیے انٹلیکچولی ایگزسٹ نہیں کرتا. خدا صرف ایک کلچرل فنومینا ہے. بس ہے تو ہے. ہم ابا نے مانا تو ہم بھی مانتے ہیں. مسلمانوں کا معاملہ بھی اس سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے. ابھی جو میں نے روزے کی اسپرٹ کے حوالے سے بات کی ہے، آپ اندازہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. وہ تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہم عین رمضان میں کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے. تو خدا مسلمان ہوں یا غیر مسلم سب جگہ ریلیونٹ ہو چکا ہے. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جس سے کوئی شعور ہو جائے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی لگا کے خدا کی کبریائی کا وہ نعرہ بلند کرے اور پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرے کہ حق خدا ہی ہے. اور قرآن مجید یہ تعارف کراتا ہے کتنی غیر معمولی و عظیم ہستی ہے، اور دین اسلام کی تعلیمات کتنی خوبصورت، کتنی غیر معمولی ہے. اعلیٰ ترین انسان اگر پیدا ہوتے ہیں تو وہ صرف اسلام کی تعلیمات سے ہی پیدا ہوتے ہیں. اور جس وقت اسلام آیا تو منکروں کے بیچ میں آیا تھا، ماننے والے تو نہیں تھے. تو قرآن نے ریزننگ کی ہے، دلائل دیے ہیں، لاجیکل گفتگو کی ہے، یہاں سے اپنے آپ کو منوایا ہے. میں اور آپ اس طرح اسلام نہیں لاتے، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن قرآن مجید تو اصل میں اسی پہ کھڑا ہوا ہے. اس میسج کو اگر آج دوبارہ اسی طرح پہنچایا جائے جو قرآن مجید کا دعوتی استدلالی پہلو ہے، جو اس کی لاجیکل ریزننگ ہے، وہ اتنی غیر معمولی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. اس کے بعد صرف سرکشی بچتی ہے. تو ظاہر بات ہے منوانا ہمارا کام نہیں ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. تو یہ عزم ہم نے کیا ہے کہ اس ڈاکیومنٹری کے ذریعے سے ماس میڈیا کو، ماس لیول کو استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر میں انشاءاللہ اس پیغام کو ہم پہنچائیں گے. اور دیکھیے اس دنیا میں جب بڑے کام ہوتے ہیں تو وہ 3 چیزیں اس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، جس میں سے شروع کی 2 چیزیں بہت کم ہوتی ہیں، تیسری چیز بہت ہے. پہلی چیز ہوتی ہے آئیڈیا، یعنی آپ کے پاس کوئی غیر معمولی بات ہو کہنے کے لیے. دوسری چیز ہے وہ مردان کار یا وہ انسان جو اس آئیڈیا کو مٹیریلائز کر سکیں. اور سب سے آخری چیز ہوتی ہے سرمایہ. یہ 3 چیزیں جب ملتی ہیں تو کوئی غیر معمولی بات وجود میں آتی ہے. ہمارے پاس شروع کی 2 چیزیں الحمدللہ ہیں، اور تیسری چیزوں میں ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہی ہمیں فراہم کرے گا. لیکن میں بس آخر میں اپنا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنا دوں. آپ جانتے ہیں ابھی ذکر بھی کیا ڈاکٹر زبیر صاحب نے، جب زندگی شروع ہوگی میں اسی کتاب سے معروف ہوا تھا. جس وقت وہ ابتدا میں شائع ہوئی یا لکھی گئی تو اس وقت کوئی ادارہ وغیرہ بھی نہیں تھا. تو میرے یہاں وہ دوست احباب موجود بھی ہیں کہ ہم نے 2-2 4-4 ہزار روپے جمع کیے تھے اور بمشکل تمام اس کی 1000 کاپیاں چھپوائی تھیں. تو ایک دوست کے گھر ہم جمع تھے. مغرب کی نماز، مجھے ابھی بھی وہ وقت یاد ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے ہم فارغ ہوئے، کھانے کا انتظار کر رہے تھے. درس تھا میرا، اس سے فارغ ہونے کے بعد ہم ویٹ کر رہے تھے. تو میں نے، وہ سلمان شہزاد صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ اس کتاب کی 1,00,000 کاپیاں تو چھپیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار کے الفاظ کی لاج رکھی. وہ 1,00,000 کاپیاں تو پہلے سال میں یہ ٹارگٹ پیچھے رہ گیا. اب تو معاملہ جہاں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے پہنچ گئے، وہ آپ سب کو بھی پتہ ہے، ملینز آف کاپیز اس کی، خاص طور پہ جو ڈاؤن لوڈ اور ای بک کے بعد پہلی ہیں. اور کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا. اس سال جو ہے عربی میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا. یہ دنیا کا دوسرا بڑا بک فیئر ہے قاہرہ میں، اس میں وہ لانچ ہوا ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ممکن ہے. اور جس خدا کو میں جانتا ہوں اس کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو خدا اس کا ایمان نہیں رہتا، خدا اس کا ایمان نہیں رہتا، خدا اس کا تجربہ بن جاتا ہے. اس تجربے کو ہمیں دوسروں سے شیئر کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ پھر کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی، آج ہم نے انسان کی کہانی کا جو یہ پریمیئر ڈاکیومنٹری دیکھی، پہلی قسط ایک طرح سے سمجھ لیجئے دیکھی. میرے خیال میں یہ انسان کی کہانی قرآن کی زبانی ہے، اور بہت تعریف کے مستحق ہیں ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی صاحب کے، جنہوں نے یہ پروجیکٹ کی ذمہ داری لی ہے. بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اس پروجیکٹ کو دنیا تک پہنچانے کے لیے انہوں نے جو وے آف کمیونیکیشن جو استعمال کیا ہے، وہ جدید میڈیا ٹیکنالوجی استعمال کی ہے. ہم جانتے ہیں کہ عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
جب کبھی کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتا تھا، کوئی بری خبر ہوتی تھی یا کوئی بہت اچھی خبر ہوتی تھی، تو وہاں کا جو موڈ آف کمیونیکیشن تھا وہ یہ تھا کہ لوگ کوہ صفا پر چڑھ جاتے تھے اور پھر لوگوں کو جمع کرتے تھے، اور لوگ دور سے بھی اگر دیکھتے تھے کہ کوئی کوہ صفا پر چڑھ کر بات کر رہا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا تھا کہ کوئی بڑی غیر معمولی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بھی زمانے کے جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہوتے ہیں، لیٹسٹ ذرائع جو بھی ہوتے ہیں، انہیں اختیار کرنا چاہیے لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے۔ اور ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی صاحب نے یہ جو ذریعہ اختیار کیا ہے کہ وہ قرآن کا میسیج ڈاکیومنٹری کے ذریعے سے دنیا تک پہنچا رہے ہیں، یہ ایک بڑا ایفیکٹو میڈیم ہے، کیونکہ کتاب بہرحال اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے اور کتاب کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوگی، لیکن اگر اب انہی کتابوں کا جو میسیج ہے اسے اگر ہم فلمائیں، اسے شوٹ کریں اور اسے دنیا تک پہنچائیں تو اس کا امپیکٹ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان جو قرآن کا مطلوب انسان ہے وہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے، انسان کی کامیابی کا اور ناکامی کا دار و مدار کس پر ہے، یہ اس ڈاکیومنٹری کا اصل میں موضوع ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس ڈاکیومنٹری کو ابھی کئی ایپیسوڈ تک جانا ہے، اور میں اپنے آپ کے اس چینل کے تھرو لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ جو جتنا اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر پائے گا، کیونکہ یہ قرآن کا میسیج ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسے دنیا تک پہنچائیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ یہ بڑی ایک اسپیشل ایکنالجمنٹ ویڈیو ہے فار ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی، آپ ان کو ابو یحییٰ کے پین نیم سے بھی جانتے ہیں، ان کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے، بیکاز ان کی ایک ڈاکیومنٹری آ رہی ہے انسان کی کہانی، اور اس کی پہلی ایپیسوڈ دیکھنے کا موقع ملا، اور یقین جانیے اٹس مائنڈ بلوئنگ ماشاء اللہ، اپنے ویژولز کے لحاظ سے اور کنٹینٹ کے لحاظ سے، the way it's shot, the way it's narrated, presented, everything is spot on ماشاء اللہ۔ اینڈ یہ ایک ایسی چیز بننے جا رہی ہے جو کہ صرف ناٹ نیشنلی بٹ انٹرنیشنلی آلسو ہم بڑی خوشی سے اس کو اور پراؤڈلی پریزنٹ کر سکیں گے، اور انشاءاللہ یہ ایک مائل سٹون ثابت ہوگی اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا میں لے کے جانے کے لیے، اینڈ اٹ ول آلسو بی اے ٹرینڈ سیٹر انشاءاللہ، اور ہم جیسے باقی لوگوں کے لیے بھی ایک انسپریشن ہوگی کہ اس کوالٹی کا اور اس طرح کا کانٹینٹ اس میڈیم کے تھرو ہم کیسے بنا کے لے کے جا سکتے ہیں اور دنیا کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دے سکتے ہیں۔ سو بیسٹ آف لک اینڈ بہت ساری دعائیں، بہت سارا پیار اینڈ اپریسیشن فار ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی اور ان کی ٹیم کے لیے، ان کے ادارے کے لیے اور پروڈکشن والوں کے لیے، سب کے لیے بہت سی دعائیں، اور اللہ آپ کو اس کا اجر دے، دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں خاص طور پہ اجر دے، اور اللہ اس کو قبول کرے۔ سو ویل ڈن اینڈ بیسٹ آف لک۔ ابو یحییٰ صاحب تو تخلص ہے، لیکن ان کا جو نام ہے ابو ریحان یوسفی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہت ساری کتابیں لکھ چکے ہیں، بہت سارے کالمز لکھے ہیں، اپنی گفتگو سے، اپنی تحریروں سے لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کوشش میں مجھے ایک موقع ملا کہ میں بھی اس راہ کی مسافر بن سکوں۔ میں نے جب سے ان کی کتابیں پڑھی، جو مجھے ڈاکٹر زبیر صاحب کی طرف سے تحفہ ملی تھی اور جن کی وجہ سے میری زندگی میں بہت بڑا ایک چینج آیا، میری پرسنالٹی میں بہت پازیٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہونا شروع ہو گئی، تو مجھے اتفاق ہوا ابو یحییٰ صاحب کی ڈاکیومنٹری دیکھنے کا، انسان کی کہانی۔ اس میں جس طرح سے، جس انداز سے انہوں نے رب کی بڑائی بیان کی ہے، اور جو خوبصورت مناظر دکھائے ہیں، جس خوبصورتی سے انہوں نے الفاظ کا انتخاب کیا ہے اور اس سلسلے کو لے کر چلے ہیں، اس کی میں جتنی تعریف کروں اتنا ہی کم ہے۔ صرف اتنا کہوں گی کہ جس کہانی کا، انسان کی کہانی کا آغاز اتنا خوبصورت ہے، اس کا انجام کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ابو یحییٰ صاحب آپ جیسے لوگوں کو اللہ طویل عمر عطا کرے، تاکہ اسی طرح سے آپ اپنے کام کے ذریعے، اپنی کتابوں، اپنی تحریروں، اپنی ڈاکیومنٹریز کے ذریعے ہم جیسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ جو کچھ میں نے آج یہ انیشیل جسے کہنا چاہیے پریلیوڈ دیکھا ہے اس ڈاکیومنٹری کا، ماشاءاللہ بہت اچھی کاوش ہے، کیونکہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک پروجیکٹ کو کریں اچھی طرح کریں، کیونکہ آج دنیا کے سامنے اگر ہمیں کوئی بات پیش کرنی ہے تو اسی لیول کی چیز بنانی پڑے گی جس لیول کی چیز اس کے اینٹی بھی بن رہی ہے دنیا کے اندر۔
اس سے شاید ایک سٹیپ اوپر جانا پڑے مگر اس سے کم پہ بات نہیں بنتی. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو ڈاکٹر ریحان یوسفی صاحب نے ماشاءاللہ اٹھایا ہے بڑا, مجھے معلوم ہے بڑا گمبھیر کام ہے یہ, اور بہت محنت طلب ہے. اس میں فائنینسز بھی چاہیے, اس میں ظاہر سی بات ہے ان کی نالج اپنی جگہ ہے, مگر اس کو پھر عملی شکل دینا, ایک فلمی شکل دینا, اور وہ بھی اس گرینڈ اسکیل پہ, بہت بڑا کام ہے. مگر جو کچھ میں نے دیکھا ہے مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک بہت اچھی سیریز ہوگی, اور یہ پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں جس سٹینڈرڈ کی چیز ہم کو چاہیے یہ اس سٹینڈرڈ کی چیز بن رہی ہے. میری دعائیں ڈاکٹر ریحان یوسفی کے ساتھ ہیں اور اس پروجیکٹ کے ساتھ ہیں, اور میرے لائق جو کچھ بھی تھوڑا بہت ہو سکے گا میں ان کے ساتھ شامل ہوں اس پروجیکٹ کے اندر. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر جہاں آرا لطفی ہوں. شیخ زاید اسلامک سینٹر یونیورسٹی آف کراچی سے میرا تعلق رہا, اور ہمارے ریحان احمد یوسفی, ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی اس کے پہلے بیچ کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. اس لحاظ سے یہ میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ ریحان نے اس کتاب کے مقصد کو سمجھا جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی, اور اس کو سمجھنے کے بعد انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ وہ اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے. اور انتہائی محنت اور مشقت کی ایک کہانی جو ہے ڈاکٹر ریحان احمد کی, یہ میرے سامنے ہے, کیونکہ میں ان کو جب سے جانتی ہوں تقریباً 30 سال ہو گئے, اور اس وقت سے میں دیکھ رہی ہوں کہ انہوں نے اس سفر کو مسلسل جاری رکھا ہے. اور نام تو سب بناتے ہیں, شہرت سب کو مل جاتی ہے کسی نہ کسی طرح, لیکن ایسا لگتا ہے کہ شہرت جو ہے اور نام ریحان احمد یوسفی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اور وہ آگے آگے چل رہے ہیں. یہ جو انہوں نے کام کا آغاز کیا ہے, میں بحیثیت استاد دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے, ان کی مدد فرمائے, ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے, اور اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ان کی مدد فرمائے, اور ان کو کامیابی کی ہر منزل عبور کرنے میں جو ہے ان کے ساتھ بھرپور ہمیں بھی تعاون کرنا چاہیے. اللہ کی رہنمائی, اللہ کا تعاون اور اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہے. میں تھوڑا سا مجھے مسلسل میرے اوپر ایک جذباتی کیفیت رہی ہے, وہ اس لحاظ سے کہ میں یہ وہاں کے پہلے بیچ کے طالب علم رہے ہیں, لیکن ان کی شفقت, ان کی محبت, ان کا پیار, ان کی فرما برداری کے میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں. اور میں یہ سوچ کے خوش ہو رہی ہوں کہ ٹھیک ہے کئی ہزار طالب علم وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں, لیکن جو کام انہوں نے اپنے کاندھوں پہ لیا ہے وہ یقیناً اس وقت حاضر, عہد حاضر کی بہت بڑی ضرورت ہے. دنیا میں امن اور سلامتی قائم کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. میں ان کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں, ہم سب کی بھی دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ اس کام کو آگے بڑھائے اور اس میں ان کی مدد فرمائے. شکریہ بہت. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں مدعو کیا, اور بہت ہی شاندار ایک کام کا آغاز ہو رہا ہے, اور بے شک یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے. اور جو اس ڈاکیومنٹری کی ابتدائی جو انٹروڈکشن ہے اس سے جو بات واضح ہو رہی ہے, جو بات سمجھ آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جو دنیاوی طاقتیں ہیں وہ طاقتیں تو اللہ کے خلاف جو ہے وہ بھرپور جو ہے مال بھی لگا رہی ہیں, اور بہت زیادہ اس حوالے سے کہ جو ہے ایتھیزم کی طرف, الہات کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہی ہیں. اور دنیا کے جو نظام اس طرح سے کچھ چل پڑا ہے کہ جس کے اندر اللہ کی ذات اور اللہ کی پہچان جو ہے وہ لوگوں کے دل و دماغ سے محو ہوتی جا رہی ہے. تو ایک بہت اچھی کاوش ہے, اور جو کاوش ہے اس کے اندر جو سب سے اچھی بات ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے, اور ٹیکنالوجی کی اعلیٰ ترین جو کوالٹی ہو سکتی ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے.
اور اس سفر کے اندر جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر مومن ہر مسلم کی، کہ وہ اللہ کا حق بات اور حق پیغام جو کہ قرآن کی صورت میں جو کہ مومن مسلمان آج چھوڑ چکا ہے، وہ پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالا جائے. اور جو ہے ڈاکٹر صاحب نے جو بات بیان کی کہ آج مسلمان جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے بے خبر ہے، اور اس میں بے شک بالکل یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہے کہ مسلمان قرآن سے بالکل بے خبر ہے، اللہ کی ذات سے بے خبر ہے. اور ایک مومن گھرانے میں پیدا ہو جانا جو ہے اور اس کو اپنا اعزاز سمجھنا اور ایسا سمجھنا کہ یہ کافی ہے ہمارے لیے، اور جو ہے اس بات کو بھول جانا کہ رب تعالیٰ نے ہم سے کیا مطالبہ رکھا ہے انسان کی حیثیت سے، کہ ہمیں اس کے آگے جو ہے وہ سرنڈر کرنا ہے، اور وہ جو سرنڈر کرنا ہے اس کو عمل میں بھی لا کے دکھانا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو اللہ پاک بہت کامیابی دیں گے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو دنیا کی ہر پلیٹ فارم پہ، ہر میڈیا پہ جس طرح الہات کا پیغام پھیلا ہوا ہے، یہ اس سے آگے بڑھ کے پھیلے گا، اور اللہ پاک جو ہے اس کو بے حد کامیابی نوازیں گے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شاہین ظفر ہے. میں ڈاکٹر ریحان یوسفی کی کتابیں ساری پڑھ چکی ہوں اور بہت شوق سے پڑھتی ہوں، بہت دل پہ اثر کرنے والی ہوتی ہیں. اور آج کا یہ جو شو تھا، پریمیئر شو، یہ تو بہت ہی کہنا چاہیے کہ مسحور کن تھا. انسان ایک ٹرانس میں آ جاتا ہے. اتنی اچھی فوٹوگرافی تھی، اتنی اعلیٰ کوالٹی کی، اور جس ٹاپک کو، سبجیکٹ کو انہوں نے ڈیل کیا ہے وہ اتنی زیادہ انفارمیٹیو اور دل پہ اثر کرنے والی ہے کہ بہت ہی اچھی تھی، بہت ہی اچھی تھی. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس کی کس طرح اس کو بتاؤں. اور لینگویج بہت آسان تھی. یہ سب سے ضروری بات ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کو اردو اتنی اچھی نہیں آتی، تو آسان زبان میں بات کی گئی ہے. بہت ساری سینریز دکھائی گئی ہیں جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں. تو اس کی کامیابی میں ان چیزوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. یہ ڈیجیٹل میڈیا، ماس میڈیا استعمال کرنا اس وقت کی ضرورت تھی، اور اس کی ہنگر ہے، مطلب شارٹیج ہے. ہمارے مسلم ورلڈ میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اس کو ہمیں میکسیمم یوٹیلائز کرنا چاہیے، جس کا انہوں نے فرسٹ اسٹیپ اٹھایا ہے. اور آئی ایم شیور یہ بہت سکسیزفل ہوگا، بہت اچھا ہوگا. جو قرآن کا کوٹ اس میں انہوں نے اٹھایا ہے کہ پہاڑوں اور آسمانوں نے منع کر دیا، وہ بہت ہی اپروپریٹ اور بہت ہی صحیح جگہ پہ فٹ ہوا ہے. تو میرے خیال سے یہ بہت ہی اچھی کوشش ہے، اور اس سے بہت لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. ویسے ادروائز یہ بہت ہی جامع، مکمل، اور جیسے میں نے کہا مسحور کن، انسان کو ٹرانس میں لے لیتی ہے، ایسی چیز بنی. بہت شکریہ. چند مقامات ایسے آتے ہیں کہ انسان بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ جو پورا آپ کے ادارے نے اور ڈاکٹر ریحان یوسفی صاحب نے جو کچھ کاوش کی ہے اور اس کو جس طرح لے کے آگے بڑھا رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس چیز کو مکمل کرائے. سچی بات یہ ہے کہ الفاظ جواب دے گئے ہیں کہ ہم کیا تعریف کریں. ریحان احمد یوسفی، ابو یحییٰ صاحب کو آپ لوگ 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال سے جانتے ہوں گے، 15 سال سے. یہ خادم ان کو 1992 سے جانتے ہیں. جب وہ نہ ڈاکٹر تھے نہ ابو یحییٰ تھے، وہ ریحان بھائی تھے ہمارے، ریحان احمد یوسفی. اور وہاں سے شروع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کو کہاں پہنچا دیا، اور آج ہم سب کو بھگتنا پڑا ان کی حرکتوں کو. ریحان احمد یوسفی صاحب ماشاءاللہ، میری ان سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب میں نے اپنی ٹیچنگ کیریئر کا آغاز کیا تھا. ریحان اس وقت میں ان کا ٹیچر تھا، اور اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے ٹیچر ہیں. ماشاءاللہ ریحان نے شروع دن سے، جب سے وہ اسٹوڈنٹ تھے، میں اس زمانے کی بات اگر آپ کو بتاؤں کہ جس زمانے میں ہم پکنک پہ گئے تھے، اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جب پکنک پہ جاتے ہیں تو اس کا کیا ماحول ہوتا ہے سب جانتے ہی ہیں. لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ریحان اس پکنک میں شامل تھے، اور وہاں جا کر سارے لڑکوں نے باجماعت نماز ریحان کی امامت میں ادا کی تھی. ایک بھی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں تھا، ایک بھی پکنک پہ جانے والا اسٹوڈنٹ ایسا نہیں تھا جو اس جماعت میں شریک نہ ہوا. اور اس ہر اسٹوڈنٹ جو ان کے ساتھ کے لوگ تھے وہ بھی، اور جو ان سے جونیئر تھے وہ بھی، اور ایون ٹیچرز بھی، سب ان کو ریحان بھائی کہتے تھے. یہ ان کی لوگوں کے دلوں میں ان کی جو محبت ہے، جو ان کی عزت ہے، یہ اس کی نشانی تھی، بلکہ نشانی ہے. ابھی بھی لوگ ان کو ریحان بھائی کہتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب ترقی دی. انہوں نے بڑا اچھا یہ قدم اٹھایا ہے
بہت اچھا انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیں. اس کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب ضرور کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم جی. ڈاکومنٹری دیکھی میں نے، بڑی بہترین ڈاکومنٹری. ہمیشہ کی طرح ریحان بھائی نے ایک اچھا خیال لے کے آتے ہیں، اچھی بات کی وضاحت کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سیریز کو چلنا چاہیے، اور جو بھی میرے جاننے والے اور جو ہمارے ادارے کے لوگ ہیں، میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ ریحان بھائی کی اس کام میں ان کی معاملت ہر طرح سے فرمائی جائے، اور بہترین تاکہ رزلٹ آ سکے اور لوگوں تک مناسب اور بہترین بات پہنچ سکے. بہرحال میں ہمیشہ سے ریحان بھائی کا قائل ہوں، بڑی ڈفرینٹ بات کرتے ہیں، بڑا ڈفرینٹ پروجیکٹ. جب زندگی شروع ہوگی، کتاب جو انہوں نے لکھی وہ بھی ایک انوکھی اور بڑی الگ کتاب ہے جو آج تک بک رہی ہے اور راج کر رہی ہے. لیکن یہ کام جو ڈاکومنٹری کا ہے یہ اس دور جدید کے حساب سے بہترین ہے، اور اس کو مکمل انشاءاللہ احترام تک پہنچنا چاہیے. میری ذاتی کاوش انشاءاللہ، میں ابھی اپنے آپ سے وعدہ میں نے کیا ہے کہ اس میں جو تعاون ہو سکے گا میں کروں گا، جو مالی بھی اور رائے بھی جو دی جائے گی وہ ضرور میں رائے دوں گا انشاءاللہ. بس دعا کیجیے گا کہ لوگوں کے لیے بہترین فائدہ مند ڈاکومنٹری کی صورت میں سامنے آ سکے، اور تمام دنیا میں ہم اسے پریزنٹ کر سکیں اور پیش کر سکیں. جزاک اللہ جی، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے استاد کہا جاتا ہے جناب ریحان یوسفی صاحب کا، اس بنیاد پر کہ میں نے ان کو پڑھایا ہے، لیکن ان کی اپنی کاوشوں کی بنیاد پر، اپنی کوششوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جس مقام تک ان کو پہنچا دیا ہے، میں کہوں گا کہ اب ہم ان کے استاد کہاں ہیں. اب تو نالج کے اعتبار سے یہ ہمارے استاد ہیں، اور ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنا سکھانا ہے. بہت کچھ جو ہے ہمارے اشکالات ہیں، بہت سارے ہمارے سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی میں چاہوں گا کہ ان سے انشاءاللہ جو ہے میں پوچھوں، اور ان کے جوابات جو ہے تشفی بخش جوابات ان سے حاصل کروں. بنیادی طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم نافع میں اضافہ کرے، ہمیں شعور بخشے، سمجھ دے کہ ان کی کہی ہوئی باتوں کو ہم سمجھیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم جو ہے وہ ان پر عمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیم اثر ہے، اور میں ریحان بھائی کے تقریباً 20 سال سے وابستہ ہوں. ریحان صاحب سے اچھی واقفیت ہے، اور ریحان صاحب کی جو پہلی کتاب تھی جب زندگی شروع ہوگی، اس کی پہلی پروف ریڈنگ بھی میں نے کی تھی، اور بہت اپریشیٹ کیا تھا. جب اس کی اشاعت بہت زیادہ ہو گئی تو مجھے بہت اچھا لگا. پھر ریحان صاحب سے مستقل رابطے میں بھی ہوں، اور اس پروگرام کے بارے میں بھی مجھے معلوم تھا، یہ بھی ڈسکس ہو رہا تھا. آج الحمدللہ یہ جب پریمیئر شو اس کا ہوا تو حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. ماشاءاللہ بہت اچھی ریکارڈنگ ہے، بہت محنت ہے. جتنے بھی شخصیات کے نام، اداروں کے نام اسکرین پہ آئے تھے، میں سب کو داد دیتا ہوں کہ بدرجہ انتہا جتنا ان کے محنت کر سکتے تھے انہوں نے محنت کی، اور نتیجہ بہت اچھا ہے. اور دعا میری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ریحان یوسفی صاحب کو اپنے اس عمل میں، اس ارادے میں کامیاب کرے، اور جتنے ورکر حضرات ہیں، جتنے رضاکار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور میں جو یہ ریویو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے درخواست یہ کروں گا کہ ریحان یوسفی صاحب اپنی محنت کر رہے ہیں، رضاکار اپنی محنت کر رہے ہیں. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کے جو فائنینشیل کرائسس ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں، اور میری بھی کوشش یہی ہوگی. میں کوشش میں لگا ہوں انشاءاللہ، اور میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنی پسندیدگی کا بہت زیادہ اظہار کرتا ہوں. انسان کی کہانی ڈاکیومنٹری دیکھنے کے بعد محسوس ہوا کہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جس کو اٹ واز ریئلی مچ نیڈیڈ. جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جو حالات ہیں، اس میں انسان کی کہانی، انسان کی بنیادی لحاظ سے انسان کیا ہے، کیوں آیا ہے، یہ کائنات کس حوالے سے ہے، ساری جو تفصیلات، جو اس کی جو پریزنٹیشن تھی وہ ریئلی ہائی اسٹینڈرڈ کی تھی. اینڈ آئی تھنک اٹس ورتھ واچنگ.
اور آئی ووڈ انوائٹ مسلمز, نان مسلمز, ایتھیسٹ, ہمارے جو بردرز ہیں اور جو بھی تمام دنیا کے لوگ ہیں ان سب کے سے ریلیونٹ ہے. اٹ واز ریئلی کنیکٹنگ اینڈ unexpectedly heart touching. Thank you very much. السلام علیکم. تو وہ یہ جو ڈاکیومنٹری ہے انسان کی کہانی, یہ ایکچولی ایک اچھا اسٹیپ ہے انظار گروپ کی طرف سے, کیونکہ ورچوئل ریئلٹی میں اور اگر آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں, ریڈ کر رہے ہیں, تو اس میں بہت فرق ہوتا ہے. تو جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ امپیکٹ لاتی ہے, وہ زیادہ ہٹ کرتی ہے آپ کے مائنڈ پہ, آپ کی جو ہے وہ سینسز پہ, رادر دین جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کافی اچھا اسٹیپ ہے ایون فار دا نان مسلمز ایز ویل, وہ بھی اس چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں. اپارٹ فرام دس آئی ریکمینڈ ایوری ون کہ وہ یہ دیکھیں, کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ اے ڈاکیومنٹری, اٹس ایکسپیرینس ٹو لیو اینڈ اٹس ورتھ واچنگ. تھینک یو.